حدیث نمبر 4101 حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو وہ رو پڑے۔ آپ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا مجھے ڈر ہے کہ میں اس زمین میں انتقال کر جاؤں جہاں سے میں نے ہجرت کی ہے، جس طرح حضرت سعد بن خولہ کا انتقال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دعا مانگی، یا اللہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو شفاعت عطا فرما۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے اور صرف میری ایک بیٹی میری وارث ہے، تو کیا میں تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا تو 2/3 کی؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا نصف مال کی؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا 1/3 مال کی وصیت؟ فرمایا ہاں 1/3 کی وصیت کر دو، اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تمہارا اپنے مال سے صدقہ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارے مال سے جو کچھ تمہاری بیوی کھائے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر تم اپنے اہل و عیال کو خوشحالی یا فرمایا بہتر معاش کے ساتھ چھوڑو تو اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو اس طرح چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حدیث نمبر 4102 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹوں نے بیان کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس کے بعد حسب سابق ہے۔ حدیث نمبر 4103 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بیمار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اس کے بعد حسب سابق ہے۔ حدیث نمبر 4104 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کاش لوگ 1/3 مال کی بجائے 1/4 حصے کی وصیت کیا کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو اور 1/3 بھی زیادہ ہے۔